السلام علیکم مائی یوٹیوب ویئرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ از قلم اناشا، قسط نمبر 8۔ ماہنور کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا، کیونکہ اس کا دل و دماغ ابھی تک آمنہ بیگم کی ڈانٹ کے زیر اثر تھا، اور چونکہ اس نے پریشے اور جانان سے بدلہ لینے کے لیے سوچا تھا، اس لیے اب وہ کچھ نیا کرنے کا سوچ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں فوراً جانان اور پریشے پر جا پڑیں، جو ہارر مووی دیکھنے میں مگن تھیں۔ دونوں اپنی ہنسی مذاق میں اتنی غرق تھیں کہ انہیں کسی بھی قسم کے خطرے کا اندازہ نہیں تھا۔ ماہنور نے ایک لمحے کے لیے انہیں خاموشی سے دیکھا، پھر اس کے ذہن میں ایک شریر خیال آیا اور ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ماہنور نے فوری طور پر اپنے قدم واپس پیچھے ہٹائے اور اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ اپنا گیٹ اپ چینج کر سکے۔ چند منٹ بعد ماہنور ایک بھوتوں والے گیٹ اپ میں واپس آئی۔ اس کے چہرے پر سفید میک اپ اور آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ کی لائنیں کھینچی ہوئی تھیں، سر پر سفید چادر تھی اور اس کی شکل بالکل خوفناک لگ رہی تھی، جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے آئی ہو۔ اس نے ایک آخری نظر اپنے گیٹ اپ پر ڈالی، پھر اپنا رخ جانان اور پریشے کے کمرے کی طرف کیا۔ وہ دانتوں تلے مسکراہٹ دبائے کمرے میں داخل ہوئی کے ساتھ ہی ماہنور نے اپنی آواز کو خوفناک بناتے ہوئے گانے کے بول گائے: چاندنی رات میں سرگوشیاں ہوں، ہوا میں کہیں وہ آوازیں ہوں، درختوں کی چھاؤں میں وہ بھٹکتے، نہ جانے کہاں سے آئے وہ، جو ڈراتے ہیں دلوں کو چپکے سے چھپ کر، وہ دھندلی سی شکل میں ابھی 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 کمرے کی دیواروں میں چھپے ہوں، سائے جو کبھی نظر نہ آئیں، آنکھوں سے مچھلی چمک میں خالی جگہوں میں لرزتے ہیں، کیوں ان کی آوازیں آتی ہیں، کانوں میں گونجتی ہیں، وہ اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، آج آج آج۔ اور جیسے ہی جانان اور پریشے نے اسے دیکھا، ان کے چہروں پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا یہ تم ہو ماہنور؟ جانان کی آواز میں لرزش تھی۔ جانان، جو پہلے ہی ڈرپوک تھی، اپنے سامنے ماہنور کو اس حالت میں دیکھتے بے ہوش ہونے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ تم دونوں بھیانک موت مرو گی، ماہنور نے سنسنی انداز میں کہا، اور اس کے بعد ایک عجیب سی سرسراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے۔ پریشے، جو جانان سے زیادہ بہادر تھی لیکن آج کچھ زیادہ ڈری ہوئی تھی، نے فوراً جانان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا: کیا ہم اس سے بات کریں؟ پریشے کی تو منطق ہی نرالی تھی، لیکن ماہنور نے اپنے ہاتھ کو مزید بلند کیا، جیسے وہ ان کے قریب آ کر اچانک غائب ہو جائے گی، اور پھر اس کی ہنسی، جو خوفناک تھی، ایک گونج کے ساتھ سنائی دی۔ جانان کی چیخ نکل گئی اور پریشے کی بھی خوف کے مارے سانس رکنے لگا۔ دونوں کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ماہنور نے اپنے گیٹ اپ میں ان دونوں کی اس حالت کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور پھر کہا: ڈر گئے؟ جانان کا دل دھڑک رہا تھا اور پریشے کی حالت بھی اب اتنی ہی خراب ہو چکی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں خوف کے آثار واضح تھے اور ماہنور کی ہنسی میں اس کا بدلہ لینے کا اطمینان تھا۔ چلو، اب تم دونوں کو ڈرا کر مجھے سکون مل گیا، ماہنور نے کہا، اور ایک آخری خوفناک نظر ان دونوں پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، سوائے جانان اور پریشے کی دھڑکتے دلوں کے۔ ہسپتال کی چمکدار روشنی اور ایک عجیب سی خاموشی تھی جو پوری عمارت میں پھیلی ہوئی تھی۔ دانین اور حمزہ دونوں تھکے ہوئے، پریشان اور ذہنی دباؤ کے مارے وہ ہسپتال میں ICU کے سامنے کوریڈور میں رکھے بینچ پر بیٹھے تھے۔ حسین صاحب کا آپریشن ابھی تک جاری تھا اور دونوں بہن بھائی اس لمحے کے اختتام کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ دانین کا دل ہر ایک گزرتے لمحے کے ساتھ تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ ان کے بابا جانی اس آزمائش سے بچ کر واپس آئیں۔ آپ بھی فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حمزہ نے دانین کی طرف نظر بھر کر دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن اس لمحے میں کتنی تکلیف میں ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی سی تسلی پائے۔ دانین نے بے اختیار حمزہ کا ہاتھ تھام کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ حمزہ، میں نہیں جانتی کہ ہم اس کے بعد کیا کریں گے۔ بابا کی حالت، یہ سب کچھ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ایک برا خواب ہے اور ہم اس سے جاگ کر باہر آ جائیں گے۔ حمزہ نے اپنے آپ کو دانین کے لیے مضبوط رکھنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ بھی؟ بابا نے کبھی ہار نہیں مانی، انشاءاللہ وہ ضرور صحت یاب ہو جائیں گے اور ہمیں ان کے ساتھ دوبارہ ہنسی خوشی وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پھر دونوں خاموش ہو گئے، صرف آپریشن تھیٹر کے باہر سے آتی مشین کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔
حمزہ اور دانین دونوں کے دلوں میں بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ طویل لمحات گزرنے کے بعد ایک ڈاکٹر باہر آئے اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے والد کا آپریشن کامیاب رہا ہے، اب وہ ہوش میں آ چکے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ دانین اور حمزہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ حسین صاحب کی حالت کے بارے میں یہ خبر ایک طویل اور مشکل انتظار کے بعد آئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حمزہ نے دانین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ بھی دیکھیں، بابا نے ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، آج بھی انہوں نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ دانین اور حمزہ نے ایک گہری سانس لی۔ جو تم تھے وہ ہم نہیں تھے، جو ہم ہیں تم نہیں ہو، زمانے کی لکیروں میں ہم کہاں ہیں تم کہاں ہو۔ یہ لمحے، یہ فاصلے، کچھ نہ تھا، پھر بھی بہت تھا۔ دل کی گہرائیوں میں کچھ تھا جو نظر نہیں تھا، ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ تھا، دل میں کوئی خوف تھا، خود کو تسلیم کر رہا تھا، پھر بھی کوئی تذبذب تھا۔ جانے کتنی دفعہ ہم نے اپنے دل کو چھپایا تھا، تمہیں سچ کہا تھا یا صرف خوابوں میں زندہ تھا۔ از قلم انا شاہ۔ راحم شاہ نے آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر سکون کا نقاب ڈالا، جیسے ہر گزرتے لمحے میں وہ ایک نئی حقیقت کا سامنا کر رہا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ اجنبیت تھی۔ نکاح کی تقریب ختم ہو چکی تھی، اذلان، ارشمان اور فہد جا چکے تھے، جبکہ راحم اب لاؤنج کے ایک کونے میں تنہا بیٹھا تھا، جہاں اس کے اندر ایک انجان سا سکون تھا، لیکن اس سکون میں بھی ایک بے نام خوف چھپا تھا، جیسے وہ خود ہی اپنی حقیقت سے بھاگ رہا ہو۔ اس کی نظریں خالی تھیں، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوں، اور دل میں عجیب سے احساسات رقص کر رہے تھے، مگر وہ ان کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اس لمحے میں بھی جب اس کے دل میں سکون تھا، وہ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سکون شاید اس کا اپنی تقدیر کے ساتھ مفاہمت کا نتیجہ ہو۔ یہ لمحہ، یہ سکون، یہ حقیقت اس کے لیے ایک کشمکش کی طرح تھا۔ وہ نہ تو اپنی محبت کو تسلیم کر پا رہا تھا اور نہ ہی اس خوشی کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں سمونے کی ہمت کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی انا کے حصار میں بند تھا اور یہ شعور اسے اپنی کمزوری کا احساس دلانے سے روک رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا کھنچاؤ تھا جو اسے اپنے جذبات کا اعتراف کرنے سے روک رہا تھا۔ راحم شاہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک گہرا سانس لیا اور پھر خود سے کہا، سب ٹھیک ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر کی حقیقت ایک دن اسے خود سے ملائے گی، اور تب وہ اسے کیسے قبول کرے گا؟ شاید یہ اس کے لیے سوال ہی رہے گا۔ لیکن جو بھی تھا، دانین سے نکاح کے بعد اس کو دلی طور پر ایک سکون مل چکا تھا کہ اب اس کے علاوہ دانین کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تینوں دوست اس وقت راحم شاہ کے نکاح سے فارغ ہونے کے بعد شہر کے مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھے چائے کا لطف لے رہے تھے کہ فرحاد کے فون پر ایک کال آئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ اس نے سنجیدگی سے فون کان سے لگایا۔ جی سر۔ اذنان اور ارشمان نے تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھا اور جیسے ہی کال ختم ہوئی، فرحاد کے قدم رک گئے۔ کیا ہوا؟ ارشمان نے بے چینی سے پوچھا۔ فرحاد نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، وہی کیس، آج پھر 2 لڑکیاں غائب ہو گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی اذلان اور ارشمان چونک اٹھے۔ کیا پھر سے؟ اذلان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اور اس بار معاملہ پہلے سے زیادہ پیچیدہ لگ رہا ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ فرحاد نے یہ کہتے ہی اپنے قدموں کا رخ باہر کی سمت کیا کہ ارشمان اور اذلان نے اسے روکا۔ فرحاد رکو، ہم تمہیں ڈراپ کر دیتے ہیں۔ چونکہ فرحاد راحم کے نکاح کے لیے راحم کے ساتھ آیا تھا، اس وجہ سے اس وقت اس کے پاس اپنی گاڑی موجود نہیں تھی، اس لیے ارشمان نے اسے رسانیت سے کہا۔ یونیورسٹی کی راہداریوں میں اس وقت معمول سے زیادہ ہلچل تھی، کیونکہ بریک کا ٹائم تھا، جس کی وجہ سے تمام اسٹوڈنٹس ادھر سے ادھر پھرتے نظر آ رہے تھے۔ لیکن ماہنور کو اپنا دل ویران لگ رہا تھا، کیونکہ آج پھر دانین نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے اس نے کیفیٹیریا کا رخ کیا تاکہ کچھ کھا سکے۔ کیفیٹیریا میں ہلکی چہل پہل تھی، لوگ اپنی باتوں میں مگن تھے اور کوئی خاص رونق بھی نہیں تھی۔ ماہنور نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی اور پھر اچانک اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے عمر پر پڑی، جو خاموشی سے چائے کے کپ میں چمچ ہلا رہا تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ ماہنور کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے، کیونکہ آخری ملاقات میں ماہنور نے عمر کے ساتھ جو رویہ رواں رکھا تھا وہ کسی بھی طرح ماہنور کو زیب نہیں دیتا تھا، اس لیے وہ دھیرے سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ عمر نے نظر اٹھا کر دیکھا، ایک لمحے کے لیے حیرت اس کے چہرے پر چھا گئی۔ ارے تم یہاں؟ ماہنور نے گہری سانس لی، اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر مضبوطی سے تھامی اور دھیمے لہجے میں بولی، اس دن میں نے آپ سے جو باتیں کی وہ ٹھیک نہیں تھیں، میں سوری کہنا چاہتی ہوں۔ عمر چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ کو پرکھ رہا ہو، پھر مسکرا کر بولا، ارے یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، آپ معافی مانگ رہی ہیں۔ ماہنور نے تھوڑا سا برا سا منہ بنایا اور فوراً بولی، ہاں،
کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط بات کی۔ بس سوری کہنا تھا، کہہ دیا۔ عمر ہنسا۔ کوئی بات نہیں، میں نے برا نہیں مانا تھا، لیکن شکر ہے کہ آپ کو احساس ہو گیا۔ ماہنور نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے سر ہلایا اور پلٹ کر چل دی۔ عمر نے جاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر سر ہلایا، جیسے سوچ رہا ہو کہ یہ لڑکی واقعی الگ ہے۔ حسین صاحب، جو اب پہلے سے بہتر تھے، ان کے ساتھ ہسپتال کے دروازے سے باہر آتے ہی دانین اور حمزہ کو ایک نیا سکون محسوس ہوا۔ دونوں کی دنیا کا یہ سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ وہ تمام درد اور خوف جو انہوں نے پچھلے چند دنوں میں جھیلے تھے، آج اس کی جگہ خوشی نے لے لی تھی۔ ڈاکٹر نے حسین صاحب کو ڈسچارج کرنے سے پہلے آخری بار کچھ ہدایات دیں اور بتایا کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ان کی دواؤں کے بارے میں بھی تفصیلات دیں۔ بابا، اب آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی اور دوائیاں وقت پر لینی ہیں، حمزہ نے ہسپتال کے دروازے سے باہر آتے ہوئے کہا، اور پھر حسین صاحب کی طرف مڑ کر ان کی حالت کا جائزہ لیا۔ حسین صاحب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر تھی۔ حسین صاحب نے دھیرے سے اپنا سر نفی میں ہلایا کہ اب کچھ دن ان کے بچوں کے ہاتھوں خیر نہیں، اور دانین کے قریب آ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بابا، اب آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، بس آپ کو آرام کی ضرورت ہے، دانین نے بھرے ہوئے دل کے ساتھ کہا، اور پھر ایک نظر حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حمزہ نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور سب کو بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ ٹیکسی کے اندر بیٹھتے ہوئے دانین نے اپنے بابا جانی کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ اس کے دل میں ایک سوال ضرور آیا تھا کہ اب زندگی کیا ہوگی۔ لیکن پھر دانین نے خود کو تسلی دی کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کا سامنا کرے گی۔ رات کا سناٹا ہر سو چھایا ہوا تھا، گھر کی تمام لائٹس آف تھیں، سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے، لیکن لان میں کھڑے اذلان کی نظریں چھت کی طرف تھیں، جہاں ماہنور چاند کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کو اس طرح مسکراتے دیکھ اذلان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بے ساختہ اس نے اپنے قدم ماہنور کی سمت بڑھائے اور اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اذلان کی گہری آواز سن کر ماہنور چونکی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر درست کی اور رخ موڑ لیا۔ آپ کو اس سے کیا؟ وہ بے نیازی سے بولی۔ اذلان کو اچھے موڈ میں دیکھتے ماہنور نے نخرے دکھانا اپنے اوپر فرض سمجھا، کیونکہ جب بھی ان دونوں کا ٹکراؤ ہوتا تھا ماہنور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی تھی جس کی وجہ سے اذلان کو غصہ آتا تھا، اور وہ اپنا سارا غصہ اس پر انڈیل دیتا تھا۔ اس لیے ابھی اس کو خیر کے عالم میں دیکھتے اس نے منہ بسوڑتے ہوئے جواب دینے سے انکار ہی کی۔ اذلان دھیمے قدموں سے اس کے قریب آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا، مگر آج اس کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کب پتہ چلے گا کہ تمہاری زندگی میں کچھ چیزیں تمہارے سوچنے سے پہلے ہی طے ہو چکی ہیں۔ ماہنور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اذلان نے گہری سانس لی، چہرے پر ایک پرانی یاد کی جھلک تھی۔ کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی۔ ماہنور نے الجھن سے کندھے جھٹکے۔ بھائی، آپ ہمیشہ اتنے عجیب کیوں رہتے ہیں؟ ہمیشہ آدھی ادھوری بات کرتے ہیں جو میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، کبھی کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ ماہنور نے منہ پھلاتے ہوئے اذلان سے دریافت کیا۔ پہلے تو ماہنور کے بھائی کہنے پر اذلان کا غصہ نود آیا، لیکن پھر اذلان نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا، شاید تمہارے سمجھنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ماہنور نے ناسمجھی سے اپنا رخ پھیرا اور پھر اذلان کو گڈ نائٹ کہتے دروازے کی طرف بڑھی، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ جتنا سمجھنے کی کوشش کرے گی وہ اتنا ہی الجھ جائے گی، اس لیے یہاں ٹائم ضائع کرنے سے بہتر اسے سونا لگا۔ اذلان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی اترنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راز زیادہ دن تک چھپ نہیں سکتا، مگر وہ چاہتا تھا کہ جب بھی ماہنور کو سچ معلوم ہو تب وہ اس کے قریب ہو۔ چاند کی روشنی میں کھڑا اذلان دیر تک ماہنور کے کھو جانے والے قدموں کو دیکھتا رہا، جیسے وہ پلٹ کر ایک بار اور دیکھے گی، مگر وہ جا چکی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ طے تھا، ماہنور مانے یا نہ مانے، اسے آنا تو اذلان کے پاس ہی ہے۔ وہ جو بے خبر تھی حقیقتوں سے، میں بھی چپ رہا تھا روایتوں سے، وہ جو پل بھر کو مسکرا کے چلی، رہ گئی خلش سے رفاقتوں سے، چاندنی میں کھڑا تھا میں تنہا، دل لگا بیٹھا تھا حکایتوں سے، جانتی نہیں تھی وہ راستے سب، میں بھی الجھا تھا اپنی چاہتوں سے، چپکے یہ دل کہہ رہا تھا کب تک بھاگے گی مسافتوں سے، مانے گی ایک دن یہ ضد بھی اس کی، رہ نہیں سکتی وہ عداوتوں سے، پلٹ ہی آئے گی ایک دن آخر، دل لگا ہے جہاں محبتوں سے۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے، ہر ایک اپنی زندگی میں خوش تھا، اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ دانین تھی، جسے ہر وقت صرف ایک ہی بات کی ٹینشن لگی رہتی تھی کہ جب اس کے بابا جان کو پتہ چلے گا کہ اس نے پیسوں کے عوض نکاح کیا ہے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔
اور اپنی بہن کو اس طرح سے دیکھتے حمزہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا تھا، تو دوسری طرف ارشمان کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا جس میں وہ اپنی انا کو تسکین پہنچا سکے، جبکہ راحم کے دل و دماغ پر ہر وقت دانین کا ہی بسیرا تھا، لیکن وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ جانان، پریشے اور مانور اپنی دنیا میں مگن۔ البتہ مانور کو لگتا ضرور تھا کہ دانین اس سے کوئی بات چھپا رہی ہے، اور اس نے دانین سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بابا جانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر مانور نے بھی زیادہ زور نہیں دیا کہ جب دانین کو مناسب لگے گا وہ خود بتا دے گی، جبکہ اذلان کو صرف ایک ہی فکر تھی کہ مانور اس کے اور اپنے رشتے کے حقائق کو مانے گی یا نہیں۔ کانفرنس روم کی فضا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے یہاں بیٹھنے والے ہر شخص کو اپنی جگہ جمنے پر مجبور کر رہی ہو۔ لمبی شیشے کی میز کے اس پار غیر ملکی نمائندے بے چینی سے فائلز پلٹ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف اذلان، ارشمان اور راحم اپنی مخصوص بے نیازی کے ساتھ بیٹھے تھے، جیسے یہ میٹنگ ان کے لیے محض وقت کا ضیاع ہو۔ ارشمان نے اپنی کرسی کی پشت پر بازو پھیلائے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جو غرور کا نمونہ تھی۔ ہم نے جو کہا تھا وہی ہوگا، تم لوگوں کی مرضی سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کی آواز میں ایسی سفاکی تھی کہ سامنے بیٹھے شخص نے نظریں جھکا لیں۔ راحم نے کرسی پر آگے جھک کر ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ مارکیٹ ہماری ہے، تمہارے پاس یا تو ہماری شرائط ماننے کا آپشن ہے یا ہمارے خلاف ڈوبنے کا۔ اس کی گہری نظریں مخالفین کو یوں ٹٹول رہی تھیں جیسے ان کے وجود کا ہر گوشہ جانچ رہا ہو۔ اذلان جو اب تک خاموشی سے فائلز پر طائرانہ نظر ڈال رہا تھا، ایک طرف جھک کر راحم کی طرف مسکراتے ہوئے بولا، یار اتنا بھی ڈراؤ مت، بیچارے پہلی بار ہم سے ڈیل کر رہے ہیں۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر فائل میز پر اچھال دی۔ دیکھو بات سیدھی ہے، یا تو تم اس ڈیل پر دستخط کر لو یا پھر خیر، ہمارے پاس تو بہت آپشنز ہیں، تمہارے پاس؟ ارشمان نے ایک طنزیہ ہنسی اور فائل کی طرف اشارہ کیا۔ اذلان ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر تم یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس صبر کرنے کا وقت ہے۔ 5 منٹ، اس کے بعد ہمیں دیکھنے کی زحمت مت دینا۔ راحم نے چہرے پر سختی طاری کرتے ہوئے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور ہاں، اگلی بار ہماری میز پر بیٹھنے کی خواہش ہو تو اپنے شرائط کو پہلے ہی ٹھکانے لگا دینا۔ سامنے بیٹھے افراد نے ایک دوسرے کی طرف اضطراری نظروں سے دیکھا اور جھجکتے ہوئے فائل پر دستخط کر دیے۔ اذلان نے مزے سے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی اور سر ہلاتے ہوئے بولا، چلو بھائی، ڈیل ہو گئی، اب چلیں۔ ارشمان اور راحم نے بے نیازی سے گردن ہلائی اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے چلنے کا انداز بھی اتنا پر اعتماد تھا جیسے پوری دنیا ان کے قدموں تلے ہو۔ میٹنگ روم سے نکلنے کے بعد اذلان نے ارشمان اور راحم کو گھورا اور ان سے ان کے اس ایکٹ کی وجہ جاننی چاہی جو اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ کیوں انہوں نے غیر ملکی نمائندوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رواں رکھا، جبکہ آج سے پہلے اذلان نے راحم اور ارشمان کو اس طرح کا برتاؤ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے اس کا حیران ہونا بنتا تھا، لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان دونوں نے کسی بھی وجہ کے بغیر یہ سب کچھ نہیں کیا، ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ یہ غیر ملکی نمائندے صرف ہم سے ڈیل نہیں کرنے آئے تھے، بلکہ مستقبل میں یہ ہماری جڑیں کمزور کر دیتے، کیونکہ انہوں نے صدیقی صاحب سے ہاتھ ملایا ہوا ہے، اور اس وقت وہ ایک شکاری کی مانند ہے، کیونکہ ایک تو میں نے ان سے اپنی پارٹنرشپ ختم کر دی، اور دوسرا اپنی بیٹی کی وجہ سے، اور تیسری خاص وجہ یہ کہ یہ کوئی اتنی بڑی کمپنی نہیں تھی کہ جن کے ساتھ ہم ڈیل سائن نہ کرتے تو ہمیں کوئی لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوتا۔ یہ صرف ہماری ساکھ کو نقصان پہنچانے آئے تھے۔ راحم نے دو ٹوک انداز میں بات کو مکمل کیا۔ اذلان نے سمجھنے والے انداز میں اپنے سر کو اس بات میں ہلایا اور ارشمان اور اذلان کے ساتھ پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ ہاؤس کی شام ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ باغیچے میں رکھی سفید میز پر چائے کے کپ رکھے تھے اور ساتھ ہی تازہ بیکڈ بسکٹوں کی خوشبو ہوا میں گھل رہی تھی۔ آسمان پر سورج کی نارنجی کرنیں مدھم پڑ رہی تھیں اور پرندے آہستہ آہستہ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ آغا جان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرمی تھی۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے بولے، واہ بہو بیگم، آج کی چائے تو بہت شاندار ہے۔ آغا جان نے سدرا بیگم کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو وہ جزاک اللہ کہتی منہ نیچے کر گئیں۔ لگتا ہے بیگم نے آج چائے میں ذرا زیادہ محبت ڈال دی ہے، ارسلان صاحب نے شریر انداز میں کہا۔ ارسلان صاحب نے یہ بات اتنی دھیمی آواز میں کہی تھی کہ صرف سدرا بیگم ہی سن پائیں، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ ان کی ایک عدد اولاد پریش ارسلان شاہ جو ان کے ساتھ ہی براجمان تھی،
वो बखूबी उनकी बात सुन चुकी है और कोई मौका हाथ से जाने दे ये कहाँ मुमकिन था। इसलिए अपने दांत निकालते हुए बोली, ये मोहब्बत ज़रा मेरे कप में भी डाल दें, कुछ कम महसूस हो रही है। जबकि उसकी बात सुनते सिदरा बेगम अपनी जगह शर्मिंदा हुई और शर्मिंदगी से अपना मुंह नीचे कर लिया, जबकि अरसलान साहब अपनी बेटी को घूरने में मसरूफ़ थे। जानान ने परीशे को घूरते हुए कहा, तुम्हें मोहब्बत की नहीं मामा की जूती की ज़रूरत है। जानान की बात सुनते परीशे ने अपना मुंह बसोरा था और उसके मुंह बसोरने पर सब हंसने लगे। शाम की ठंडी हवा में खुशबू के साथ साथ मोहब्बत और अपनायत का रंग भी बिखेर रहा था। शाह हाउस की शामें हमेशा ऐसी ही होती थीं, मोहब्बत भरी, शरारतों से मुज़य्यन और अपनों के दरमियान बेफिक्री में लिपटी हुई। यूनिवर्सिटी का ग्राउंड धूप और साए के इम्तिजाज से भरा हुआ था। कहीं कहीं पेड़ों के नीचे ठंडक का गुमान होता तो कहीं धूप में बैठे तलबा अपने हाथों से आंखों को ढांप कर दोस्तों से बातों में मगन थे। दानैन ने आहिस्ता से एक बेंच पर बैठते हुए सर झुका लिया। उसके दिल की बेचैनी उसके चेहरे की हल्की जर्दी में झलक रही थी। महानूर, जो हमेशा से हर चीज़ को हल्के फुल्के अंदाज में लेती थी, आज उसने ठान ली थी कि दानैन से उसकी परेशानी की वजह पूछ कर रहेगी, क्योंकि महानूर से दानैन को इस हालत में देखा नहीं जा रहा था, इसलिए आज वो किसी हद तक संजीदा थी। उसने दानैन के बराबर बैठते हुए पानी की बोतल से एक घूंट भरा और नरमी से दानैन का जायज़ा लिया। क्या हुआ है दानैन? महानूर ने पूछा। उसकी आवाज़ में अपनी दोस्त के लिए फ़िक्र थी। दानैन ने सर उठाया। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में झिझक उभरी, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, बस वैसे ही तबीयत ठीक नहीं लग रही। महानूर ने उसे घूरा। अच्छा, मुझे लगा तुम इन सब चीज़ों से ऊपर हो, मगर देखो तुम्हारा चेहरा कुछ और भी कहानी सुना रहा है। दानैन ने गहरा सांस लिया और ज़मीन पर निगाह जमा दी। बस बाबा जानी की तबीयत की वजह से कुछ परेशान हूँ। हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अब तो ऑपरेशन भी हो गया है और देखना वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। दानैन की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक छुपा हुआ बोझ था जो महानूर की तेज़ नज़रों से ओझल ना रह सका। लेकिन बस इतना ही नहीं है ना? महानूर ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। दानैन ने बेबसी से सर झटका, मगर महानूर की मुसलसल घूरती नज़रों ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने धीरे से कहना शुरू किया, जब बाबा जानी अस्पताल में थे, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। हमज़ा के साथ जाकर पैसे जमा करवाए और फिर क्या? महानूर ने जल्दी से पूछा, जैसे पूरी कहानी जानने के लिए बेचैन हो। फिर निकाह हो गया। दानैन की आवाज़ जैसे सरगोशी में बदल गई। उसने अपना ध्यान फिर से ज़मीन पर मरकूज़ कर लिया, जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल के बोझ में इजाफ़ा कर रहा हो। क्या? निकाह? महानूर का मुंह हैरत से खुल गया। कब? कैसे? किससे? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। दानैन ने बेबसी से मुस्कुराने की कोशिश की, मगर वो मुस्कुराहट भी अधूरी रह गई। बहुत कुछ अचानक हो गया महानूर। मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती मैं किस कर्ब से गुज़र रही हूँ। जिससे मेरा निकाह हुआ है वो तो मुझे अपने पैसे लेने के बाद छोड़ देगा, लेकिन मेरे नाम के साथ एक धब्बा लग जाएगा कि मैं तलाक याफ्ता हूँ। तुम बताओ, ऐसे में मैं कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ? महानूर ने उसे गौर से देखा, जैसे अल्फाज के पीछे छुपे जज्बात को समझने की कोशिश कर रही हो। महानूर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और एक नरम सा दबाव दिया, जैसे यकीन दिला रही हो कि वो अकेली नहीं है। दानैन, तुमने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा है और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह। दानैन ने सर हिलाया, मगर उसके अंदर उठने वाले तूफ़ान को महानूर भी पूरी तरह ना समझ सकी। ग्राउंड में चलती हवा जैसे उनके दरमियान कहे और अनकहे अल्फाज को समेट कर ले जा रही थी और दोनों अपनी सोचों में गुम बैठी रह गई। यहाँ होती है हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अपने रिव्यूज़ मुझे लाजमी दें और मैं हमेशा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो मेरी आने वाले तमाम न्यू व्यूअर्स से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल अनाशा वॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से भी कहें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की अशद ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ मेरे जितनी भी वीडियोस हैं उनको लाइक, शेयर और कमेंट में रिव्यूज़ देना ना भूलें। कल मिलते हैं इसी नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ।
اور یہ اس کے لیے شرط ہے کہ اگر آپ لوگ میرے سبسکرائبرز بڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ کل ہی ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں، نہیں تو پھر انشاءاللہ پرسوں تک میں ایپیسوڈ کو اپلوڈ کر دوں گی۔ پھر ملتے ہیں جلد ہی اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خود بھی خوش رہیں اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ فی امان اللہ۔